نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہم اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے۔ ابتداءً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، کہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو شامل کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، میری ایک دکان ہے نا بھائی، تو اس کی جو ادھار جو میں نے دیے اس پر زکوٰۃ کس طرح دوں، اس پہ کوئی رہنمائی کریں۔ جو ادھار ہے وہ 3-4 سالوں سے نہیں دے رہے ہیں، میں ہر سال اسی جو ادھار میں نے جو دیے ہیں اس کا جو زکوٰۃ ہے وہ 1 سال میں ادا کروں یا کہ نہیں، کہ وہ 3-4 سالوں سے نہیں دے رہے ہیں کہ میں ہر سال جو ہے نا وہ زکوٰۃ دیتا رہوں۔ جی کیا فرماتے ہوں ادھار؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مال کسی کو ادھار دیا ہوا ہے یا رقم کسی کو ادھار دی بھی ہے، اب جیسے کہ انہوں نے ظاہر تجارت کرتے ہیں، اپنے اشیاء کو ادھار وغیرہ بھی بیچتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں عرصہ ہو گیا ہے رقم وہ لوٹا نہیں رہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ تو سال بہ سال اس پر واجب ہوتی رہے گی جبکہ یہ صاحب نصاب ہوں، البتہ نکالنا جب واجب ہوتا ہے جب وہ آپ کو رقم مل جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی نہ نکالوں، جب مجھے رقم ملے گی میں جب نکالوں، تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں چلیں سال بہ سال جب میں دیگر مال میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو میں اس رقم کی بھی زکوٰۃ نکال لوں جو لوگوں پر ادھار ہے، جو لوگوں پر ان کا ادھار ہے، تو لہذا ان کو اختیار ہے، زکوٰۃ تو واجب ہو جائے گی۔ اگر بالفعل یہ نہیں نکالتے، وہ 5 سال بعد 10 سال بعد رقم واپس کرتا ہے تو ان سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ اس پر لازم ہوگی۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں جواب ملا، اور جو بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ پر الحمدللہ کافی تفصیلی ہماری گفتگو ہو چکی، اور الحمدللہ مسائل بھی آتے رہتے ہیں۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ حج کے اندر کوئی ایسی غلطی ہوئی، مثال کے طور پہ کسی پہ دم لازم ہو گیا تھا، وہاں پیسے کو ارینج نہیں ہوا، یا یہاں پر آنے کے بعد توجہ گئی، تو اب کیا کرے؟ وہ کیا فرمائیں گے؟ کسی پہ اگر دم لازم ہو، یہ دم فوری طور پہ لازم نہیں ہوتا، یعنی اسی وقت کرنا نہیں ہوتا، یہ یہاں آ گئے، اپنے ملک میں آ گئے، پھر ان پر ظاہر ہوا، توجہ گئی اور ان پر دم والی صورت بنتی ہے، صحیح، تو انہیں وہیں دم دینا ہو۔ دم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا بکری، شرائط کے مطابق ایک بکرا یا بکری حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ہے۔ صحیح، دم کی ادائیگی یہاں پر نہیں ہو سکتی۔ اور بعض چھوٹی موٹی غلطیوں پر یہ ہوتا ہے کہ صدقہ لازم ہوتا ہے، صدقے سے مراد صدقہ فطر ہوتا ہے، صحیح، تو لہذا وہ یہاں آ گئے اپنے ملک میں، تو وہ یہاں بھی صدقہ فطر اس حساب سے جتنے صدقے لازم ہوئے ہیں یا احتیاطاً نکالنا چاہیں تو اس صورت میں بھی نکال سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ بھی ارشاد فرمائے جیسے حج کر کے آ گئے، ظاہر جب آدمی حج سے واپس آتا ہے تو لوگ اس سے دعاؤں کا بھی کہتے ہیں، تو ایسے موقع پر حاجی کو مطلب کیا کرنا چاہیے؟ جیسے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ظاہر ہے جو شخص
حج کر آتا ہے جی تو گناہوں سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد روایتوں کے مطابق معاف ہو جاتے ہیں. اب گویا کہ وہ ایک نئے سرے سے اثر نو اپنے اعمال کا آغاز کر رہا ہے. صحیح. تو اسے چاہیے کہ وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے کہ اسے حج کی بہت بڑی سعادت دی ہے، تو اب یہ نیت کرے کہ جو ماضی میں گناہ وہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دے، آئندہ بھی کسی بھی گناہ کی طرف وہ نہ جائے. صحیح. بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، آئندہ اس سے بچے، نمازوں کی پابندی کرے، ٹھیک ہے، اور سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے. اگر چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی منڈاتے ہیں، ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں جو ماضی میں ایسا ہوا، اور نیت کر لیں گے انشاءاللہ اب سنت کے مطابق جو ہے میں نے داڑھی رکھنی، دیگر اعمال کرنے ہیں. تو اس طرح کی نیتیں کرنی چاہیے، اور عمومی طور پہ ہوتی ہیں. جو حج کر آتے ہیں ان کا ذہن ہوتا ہے کہ اب میں نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اب سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن پھر بھی شیطانی معاملات میں پڑ جاتے ہیں. تو اس کا بہترین حل ہے، دیکھیں وہاں پر ایک حجاج کرام ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبتیں ہوتی ہیں، سبھی مل کر عبادت و ریاضت کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی میں رنگ جاتا ہے بندہ اور وہ بھی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ایسے ماحول کو تلاش کرے کہ جو اس کے لیے یہ نیکیاں کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، جیسے ہر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں وہ شرکت کرتا رہے، اس میں جو ہے بیان بھی ہوتا ہے، رکعت انگیز دعا بھی ہوتی ہے، مدنی قافلوں کا وہ مسافر رہے، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح جو ہے اسے نیکیوں میں استقامت ملے گی. جی بہت پیارا یہ ہمیں ایک نقطہ ملا اس حوالے سے کہ جو حج پر سے آ رہے ہیں، اب ظاہر ہے وہاں پر جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے سب لگ جاتے ہیں، لیکن جب اپنے ملک پلٹ کر آتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر وہ کیفیت تو نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر اچھا ماحول مل جائے گا، اس میں آپ رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو یہ نیکیوں والی ایک کیفیت ہے یہ باقی رہے گی. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اجتماع کی پابندی کیجئے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اور اپنے اپنے علاقوں میں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران مدنی کام کرتے ہیں، وہ دین کا کام ہی ہے، وہ اس میں شامل ہو جائیں. تو یوں آپ کی کیفیت انشاءاللہ برقرار رہے گی، ورنہ نفس و شیطان ظاہر سب کے ساتھ ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر آدمی بعض اوقات اپنی کہتے ہیں نا اسی طبیعت کی طرف پلٹ آتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں، اللہ نے توفیق دی ہے، آپ حاجی ہو گئے تو اپنی اس کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. جی مزید کال لیں گے ہم. مکان ہے میرے والد کے نام، لیکن ہم 3 بھائی کام کرتے تھے، اس کی انکم سے بنا ہے، لیکن ہے والد کے نام. اب میرا کہنا ہے کہ جتنے بھائی بہن ہیں جو یہاں تھے، جن کا حصہ سب کا ہونا چاہیے. اب باقی 2 بھائی مان نہیں رہے ہیں، بول رہے نہیں ہم نے معلوم کیا، تو انہوں نے کہا نہیں کسی اور کا حصہ نہیں بنتا. اس میں رہنمائی فرمائے. جی کیا دیکھیں اس میں تفصیل ہے. اگر تو یہ والد صاحب کا مکان ہے، صحیح، والد صاحب کے نام ہے، والد صاحب کی ملکیت ہے، پھر تو ظاہر ہے سب کا حصہ ہوگا. ابھی تو اگر والد صاحب حیات ہیں، حیاتی میں تو کسی کا حصہ نہیں ہوتا. صحیح. البتہ والد اپنی زندگی میں کسی کو دینا چاہیں تو اچھی بات ہے، لیکن شرعی طور پہ لازم نہیں ہے. زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. صحیح. زندگی میں دینا یہ اولاد کے درمیان یہ گفٹ کہلاتا ہے، تحفہ کہلاتا ہے. حکم یہ ہے کہ دے رہے ہیں تو سب کو دیں، تمام بیٹے بیٹیوں کو. بعد انتقال جو ہے والد صاحب کی جو بھی ملکیت تھی وہ سب میں تقسیم ہوگی. صحیح. سب ورثہ میں، تمام بیٹے بیٹیوں میں تقسیم ہوگی. اب ان کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا مبہم ہے. صحیح. کہ وہ جو بھائی منع کر رہے ہیں کس وجہ سے منع کر رہے ہیں، کہ اصل میں ان کی انکم تھی یا انہوں نے خریدا تھا. صحیح. خریدنے کے بعد والد صاحب کے نام کیا. صحیح. مثال کے طور پر بیٹوں نے خریدا اور خرید کر والد صاحب کے نام کر دیا. صحیح. تو یہ خرید کر والد صاحب کے نام کرنا ان کی طرف سے یہ والد کو گفٹ ہوا. ٹھیک ہے. اگر والد صاحب کا اس مکان میں شریک قبضہ ہو گیا، صحیح، تو والد صاحب اس کے مالک ہو. اور شریک قبضہ نہ ہوا تو مالک نہیں ہوں گے. تو لہذا اس کے لیے انہیں چاہیے کہ یہ سب دارالفتاء اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ بھائی وغیرہ آ جائیں اور آ کر بیٹھ کے بات ہو جائے گی کہ کس طریقے سے نام کیا ہے، شریک قبضہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے بعد ان کے سوال کا مکمل جواب دیا جائے. ظاہر مدنی چل کے ناظرین ہے، اب قبضہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے جیسے مجھے عطا کی، میں نے لے لی تو یہ قبضہ ہو گیا. تو شرعی قبضہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مکان پہ قبضے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ
اگر آپ نے کسی کے نام مکان کیا ہے، صحیح، جیسے عمومی طور پہ باپ بیٹے کے نام مکان کر دیتا ہے، لیکن صحیح، ہوتا کیا ہے، جو مکان اس نے اپنے بیٹے کے نام کیا ہے اسی مکان میں ان کی خود رہائش ہے، رہائش، سامان بھی موجود ہے صحیح، اور آخر وقت تک وہیں رہتے ہیں. تو اس طرح قبضہ نہیں ہوتا. قبضہ یہ ہوتا اپنا قبضہ اٹھا کر، صحیح، یعنی اپنی رہائش وہاں سے ختم کر کے اپنا سامان وہاں سے اٹھا کر صحیح، پھر اس کے قبضے میں کلی طور پہ دے دیا جائے، تو یہ قبضہ کہلاتا. والد صاحب وہیں رہیں، اسی مکان میں رہیں، اور صرف تو کاغذی یہ کاروائی ہو جائے، جی کاغذی کاروائی ہو جائے، کاغذی نام کر کاروائی دیا ہو جائے. کاغذی کاروائی ایک دلیل ہے ہبہ کی، یعنی ہبہ کی. تحفے کی، گفٹ کی دلیل ہے، لیکن قبضہ شرعی طور پہ اسی نہیں. طرح ہی ہوگا. جی یہ جو تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں بالخصوص زمینی جو مکانات فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کا شرعی قبضہ کیا ہوتا ہے. جی مزید کال لیں گے ہم سلسلے میں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ طواف وداع کرنے کے بعد کیا ہم عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اگر طواف وداع کسی نے کر لیا ہے اور ابھی مزید دن باقی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جتنے چاہے عمرے کر لے. صحیح، البتہ مستحب یہ ہے کہ پھر بھی جب واپسی کا جب ان کا ارادہ ہوگا اس وقت ایک طواف کر لیں کر لیں، تاکہ ان کا آخری کام جو ہے وہ طواف ہو. صحیح. باقی عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جی مزید کال. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں میری پھوپھی ہے نا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی والدہ کی جگہ نام پہ تھی، والدہ نے شوہر کو یہ بیٹے کے نام کر دی. اب بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تو وائف ہے، اور وائف کی 2 نندے ہیں، یعنی جو شوہر ہے نا اس کی 2 بہنیں تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی کمانے والا تو نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اب مسئلہ کوئی آمدنی ذریعہ نہیں. اب ان کے اخراجات چلانے کے لیے اب یہ چاہیں جگہ بیچنے کے لیے تو اس کا کیا علاج ہے، کیا حل ہے، اور بہنوں کا کیا حصہ بنے گا؟ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اگر تمام کے تمام ورثاء جو عاقل بالغ ہیں وہ اگر مکان بیچنے پر راضی ہیں تو بیچ سکتے ہیں، بیچ کر جو ہے وہ حصے تقسیم کر دیں. اب سوال انہوں نے پوچھا کہ جن کا انتقال ہوا ہے بیٹے کا، تو یعنی ماں نے بیٹے کو دے دیا تھا مکان، تصور کر لیتے ہیں بیٹا اس کا مالک ہو چکا تھا، اب بیٹے کی اولاد نہیں ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور اس کی 2 بہنیں ہیں. یہ انہوں نے سوال کیا. تو ایسی صورت میں بہنوں کا حصہ کیا ہوگا؟ کسی کی اولاد نہ ہو تو ایک بہن ہو تو اسے کل مال کا آدھا حصہ ملتا ہے، صحیح، اور ایک سے زیادہ 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بھی بہنیں ہوں گی ان سب کو 2/3 حصہ ملے گا. صحیح، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے 1/4 چوتھائی، تو کل مال کے 12 حصے کر لیں، صحیح ہے، جس میں سے بیوہ کو جو ہے وہ 3 حصے ملیں گے، دونوں بہنوں کو 8 حصے ملیں گے، صحیح، باقی ایک حصہ جو ہے وہ بچے گا. صحیح، وہ کہاں جائے گا؟ وہ میت کا سب سے قریبی جو رشتہ دار مرد ہوگا صحیح، وہ ہوگا. اب قریبی رشتہ دار میں کون ہوتا ہے؟ بھائی ان کا بیٹا نہیں، صحیح، ان کا بھائی نہیں، صحیح، بھائی کا بیٹا بھتیجا بھی نہیں، صحیح، پھر چچا دیکھیں گے، صحیح، چچا کی اولاد میں سے کوئی ہوگا مرد. صحیح، اس طرح قریبی جو رشتہ داروں میں مرد ہوگا اس کو اسبا کہتے ہیں، بس بات. اس کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو ان سب کی رضامندی ہوگی، اس کے بعد جو ہے مکان کو بیچ سکتے ہیں. مدی چل کے ناظرین وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ بڑے ٹف ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے مختلف سوالات بھی بنتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کی کالس آتی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا ایک جواب تو دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو غور طلب بھی ہوتی ہیں، جس پر مفتی صاحب کو مزید سوالات کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں جن کے اس طرح کے میٹرز ہیں، تو ان سے ہم مدنی التجا کریں گے کہ وہ دارالفتاء سنہ تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کر تفصیلی گفتگو، پھر اس کے بعد جو جواب ملے گا وہی آپ کے لیے ہوگا. SMS بھی آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں. SMS یہ ہے کہ کیا حج کرنے والے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ لکھیں یا نہ لکھیں، حاجی تو ہیں ہی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو لکھنا کوئی ضروری بھی نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ نہ لکھا جائے. صحیح. یعنی لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ ہم حاجی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے حج کر لیا، آپ حاجی یا حجن ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بے شک. تو اپنے نام کے ساتھ لکھنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر بالفعل کوئی اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ بھی دیتا ہے تو شرعی طور پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے.
تو ظاہر ہے ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ نمازی تو لکھتے نہیں ہیں. اسی طرح حج حالانکہ نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے. پڑھ رہے ہوتے. تو ظاہر ہے بعض اوقات نفس و شیطان ہماری عبادتوں کو ضائع کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اپنی عبادت کو چھپایا جائے. تو اللہ نے توفیق دی. ویسے بھی سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ حج پر گئے تو اب نام کے ساتھ لکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا. جی اگلی کال لیں گے اس سلسلے میں ہم. ہمارے ایک دوست تھے، وہ عمرہ کرنے گئے تھے، تو وہاں انہوں نے ہر روز کہتے ہیں کہ میں 2 سے 3 عمرے کرتا تھا ایسے مسجد سے احرام باندھ کے آ کر. تو ان سے غلطی یہ ہوئی وہاں پر کہ وہ جب بھی عمرہ کرتے تو وہ اپنے ان کا سر تو پہلے ہی منڈا ہوا تھا، کہتے سر پہ بال تو تھے نہیں، تو میں مطلب کہ خود ہی مشین میرے پاس تھی تو وہ میں سر پہ یوں پھیر لیتا، تو بلیڈ وغیرہ کوئی ترکیب اس کی میں نہیں بنائی بھائی. تو اب وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں، اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ گنہگار ہوں گے یا وہ ان کا عمرہ ہو گیا؟ اللہ کیا فرما. دیکھیں، ایک دن میں چاہیں آپ 1 عمرہ کریں، 2 عمرے کریں، جتنے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں، لیکن لازم یہ ہے کہ ہر عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ حلق کریں، صحیح، بالوں کو کاٹیں. اب انہوں نے 1 دفعہ عمرہ کیا، حلق کر لیا، پھر دوبارہ عمرہ کیا، لہذا سر میں تو بال نہیں ہیں. جی تو ان پر لازم تھا کہ یہ بلیڈ وغیرہ حلق کرواتے، ایسے ہی پھیر دیتے سر پہ. وہ انہوں نے نہیں کہ ایسی مشین پھیر دی. اب مشین کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ مشین سے بال کٹے نہیں کٹے، وہ کیسی مشین ہے. اگر بالفرض کسی کے بال 1 پورے سے کم ہوں صحیح تو پھر اس پر حلق کروانا ہی لازم ہوتا ہے. صحیح. اگر وہ جو مشین ہوتی ہے، مشین تو پورے بال صاف نہیں کرتی نا، وہ تھوڑے تھوڑے بال چھوڑ دیتی ہے. کسی نے 1 پورے سے کم بال ہوں اور کسی نے مشین پھروا دی تو اس طرح جو ہے وہ حلق نہیں ہوگا، احرام سے وہ نہیں نکلے گا. تو اس صورت میں جو ہے انہوں نے جب احرام سے نہیں نکلے، انہوں نے مزید احرام باندھ لیا، تو اس طرح جو ہے ان پر دم لازم ہو گیا. اس طرح جتنی دفعہ انہوں نے کیا ہے اتنی دفعہ جو ہے ان پر دم لازم ہوگا، یعنی حدود حرم میں بکرا یا بکری جو ہے ذبح کرنی ہوگی. اب یہ اندازہ کر لیں کہ اس طرح میں نے 1 عمرے کے بعد مزید اس طرح یہ عمرے کرتے رہے اور حلق والی صورت نہیں کی تو احرام پر احرام لازم ہونے کی وجہ سے جو ہے اس پر دم لازم ہو گیا. صحیح، وہ دینا ہوگا. تو مدی چل کے ناظرین اب اندازہ لگا لیجیے اس بات کا کہ بغیر علم کے، بغیر سیکھے جب اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات ظاہر ہے ہم اس کو تو افضل سمجھ رہے ہوتے ہیں اور افضل بھی ہوتا ہے وہ کام، لیکن اپنے پورے تقاضے کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر اس طرح کی صورتیں لازم آتی ہیں. اب ظاہر ہے وہ اسلامی بھائی جو بھی ہوں خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں روزانہ عمرہ کر رہا ہوں لیکن حلق نہیں کروا رہے، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. تو اب کتنے دم لازم ہو گئے ان پر، ظاہر ہے ان کو اندازہ اس کا لگانا پڑے گا. میں یہ عرض کروں گا ان کو کہ وہ الگ سے بھی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں تاکہ مزید جو ہے واضح ہو جائے. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کیا گھر والوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اور کیا گھر والوں پہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں حضور؟ جی ہاں، گھر والوں پہ بھی خرچ کرنا صدقہ ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے ثواب کے بھی حقدار ہوں گے اور اس سے انشاءاللہ مال بھی بھرے گا. اچھا ایس ایم ایس یہ آیا کہ اوجڑی کے حوالے سے کہ یہ کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اب ایک طریقہ ہم یہ اختیار کر لیں کہ اس برتن میں جس میں اوجڑی پکائی جا رہی ہے اس میں ہڈی ڈال دیں، پکا لیں ساتھ، تو کیا پھر ہو جائے گا معاملہ؟ دیکھیں، وہ اصل جو ہے اوجڑی کھانا یہ منع ہے. اگر اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر بھی لیا، اصل میں یہ شاید پوچھنا ہی یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اگر اس نے پکا لی تو کہیں سالن وغیرہ تو کہیں خراب تو نہیں ہو جائے گا. اگر تو اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر لیا ہے، نجاست وغیرہ اس سے بالکل زائل ہو گئی ہے، تو ہم اس کو ناپاک تو نہیں کہیں گے، لیکن اصل میں ایک یہ محل نجاست کا ایک محل ہے، تو لہذا اس لیے فقہاء کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں. اچھا اگلا ایس ایم ایس 2 تھے ان کے ایس ایم ایس کہ دودھ پیتا جو بچہ ہوتا ہے اس کا جو پیشاب ہوتا ہے یہ کیا پاک ہوتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، دودھ پیتا بچہ ہو، 1 دن کا بچہ بھی ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہے. صحیح. جس طرح بڑوں کا ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی ناپاک ہے، تو لہذا کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا، بدن پہ لگا اس کو بھی پاک کرنا ہوگا. جی مزید کال لیں گے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی میرا عزیز نہیں ہے، دور سے میرا بلادری سے ایک بھائی لگتا ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، میرا اس حساب سے میرا وہ پتری لگتا ہے، ہمارا پنجابی میں جیسے بولتے ہیں، بھائی کا بیٹی، تو اس سے میرا شادی ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں.
جی عمومی طور پہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے، جی جی جو کزن ہوتے ہیں یا دور کے بھائی ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں، تو ان کی اولاد سے شادی کرنے پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو بھائی بھائی کی بیٹی سے شادی کر لی، صحیح بھتیجے سے کر لی، بھانجی سے کر لی، تو اصل میں یہ حقیقی بھتیجی نہیں کہلاتی. صحیح سگا بھائی ہو اس کی بیٹی تو بھتیجی، سگی بھتیجی سے نکاح حرام، صحیح سگی بھانجی سے نکاح حرام. ٹھیک ہے دور کا کوئی رشتہ دار ہو یا کزن ہو، جیسے چچا زاد بھائی ہے اس کی بیٹی، صحیح اس سے نکاح جائز ہے. صحیح جس کی مشہور مثال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہ کیا رشتہ ہے کہ چچا زاد بھائی ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا. تو بھائی کی بیٹی، چچا زاد بھائی کی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ نکاح ہوا، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کال. میں گجرا والا سے رمضان بات کر رہا ہوں. سر میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ ہم اپنے جو کماتے ہیں اس کا روزی کماتے ہیں اس کا کچھ ہمیں سیو کرنا چاہیے برے وقت کے لیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی پیسوں کو سیو کرنا کیسا آنے والے حالات اور واقعات کے لیے؟ بالکل سیو کر سکتے ہیں، صحیح اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے صحیح کہ کوئی اللہ نہ کرے ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ پیسے تو آپ سیو کر رہے ہیں، اب یہ نصاب کے برابر ہو جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو زکوٰۃ بھی نکالتے رہیں، قربانی واجب ہوتی ہے تو وہ بھی ادا کرتے رہیں، دیگر معاملات بھی ادا کرتے رہیں. باقی اس طرح سیو کرنے میں کوئی حرج نہیں. ظاہر پیسہ سیو کریں گے تو زکوٰۃ بھی لازم ہوگی، حج بھی لازم ہوگا، تو ظاہر اس میں کوئی حرج جی جی جی. اگلی کال. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مسجد کے باہر والی جگہ مسجد کے اندرونی حصے سے آدھا ہاتھ اونچی اور مسجد کے اندر والے حصے میں چپل رکھنے کا باکس جو کہ آدھا ہاتھ اونچا ہو اس کو رکھ دیا جائے. یوں فرش اور چپل رکھنے کا باکس ملا کر ایک ہاتھ ہو جائے تو کیا آپ گزر سکتے ہیں؟ اور مسجد کے باہر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اب اس کے منہ کے آگے بیٹھ سکتے ہیں؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کا شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نمازی کے آگے اگر کوئی سترہ نہ ہو جی جس کی مقدار کم از کم ایک ہاتھ کے برابر، جی ٹھیک ہے، اور موٹائی کم سے کم انگلی کے برابر ہو، ایک انگلی کے برابر موٹائی ہو اور اونچائی ایک ہاتھ کے برابر، اس طرح کوئی سترہ اگر رکھا ہوا ہے صحیح پھر تو گزر سکتے ہیں. اور اگر سترہ نہیں رکھا ہوا تو یہ نے شاید چپل کا بھی کہا ہے، چپل کا ہے. چپل یہ تھوڑا سا فرش اوپر ہے تو ہم چپل رکھ دیں تو تھوڑا سا نہیں ہو جائے نہیں گا. اس طرح جو ہے وہ جی نہیں گزر سکتے جب تک پوری آگے جو سترے کی مقدار ہے اس برابر کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی تو آگے سے نہیں گزر سکتے. صحیح ہاں اگر بہت بڑی مسجد ہو جیسے صحیح. مسجد الحرام شریف، مسجد نبوی شریف، یہ بڑی مسجد کہلاتی ہے، مسجد کبیر، تو اس میں اگر آگے سترہ نہ ہو تو موضع سجود ان دو تین صفوں کے بعد سے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے. صحیح یہ عام طور پہ ہمارے یہاں جیسے پاکستان میں مساجد چھوٹی ہیں، مسجد صغیر کہلاتی ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی چاہے مسجد کی آخری صف میں بھی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دیواری قبلہ سے گزرنا چاہے اور اس دوران کوئی سترہ نہ ہو تو وہ گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک جی. مزید کال لیں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ نے پہلے بھی نا 1 سال پہلے عمرہ کیا تو اب بھی نا وہ عمرہ کے لیے تیار ہیں، تو وہ نا ادھار ہے سر پر، تو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیں، کیا عمرہ ضروری ہے کرنا؟ 2-3 لاکھ ادھار ہے. یہ قرض بھی ہے، عمرہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں قرض ہے تو اول کوشش کریں قرض کی ادائیگی صحیح. کریں، اور عمرے کے لیے جا تو سکتی ہیں. جی جی اگر ان پر قرض ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان سے اجازت لے لی جائے، مہلت مانگ لی جائے. اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ قرض ادا کریں. اگر نہیں ہے تو ان سے مہلت لے لی جائے. عمرہ کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح اگر بغیر اس کے جائیں گی تو پھر ظاہر چہمہ گوئیاں ہوتی ہے، بدگمانی کی باتیں ہوتی ہیں، دیکھو ہمارا قرض ادا نہیں کیا، صحیح. اب یہ عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں. صحیح. تو لہذا یا تو ان سے مل کے ان سے مہلت، اگر ابھی ادا نہیں کر سکتے تو مہلت لے لی جائے صحیح. اور پھر عمرے کے لیے چلی جائے. ٹھیک ہے. لیکن عمرے کے لیے جانے کے لیے ظاہر ان کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے. اچھا یہ جو فاتحہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے گھروں کے اندر بزرگان دین کے حوالے سے یا اپنے محرومین کے حوالے سے، اب کھانا وغیرہ بھی سامنے رکھتے ہیں، فروٹ بھی رکھتے ہیں، تو بھی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر وضو کے ہم فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. ادب بہتر یہی ہے کہ آپ باوضو ہوں، لیکن کسی کا وضو نہ ہو
کیونکہ وہ فاتحہ میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو بغیر وضو زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو لہذا اس طرح فاتحہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو سویم یا کل کی جو نیاز وغیرہ ہوتی ہے اس میں عموماً چنے وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں، تو ان کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، نیاز اشال ثواب کے لحاظ سے تو درست ہے، لیکن سوئم تک کا کھانا جو ہے اس کے بارے میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اغنیاء ہیں، جو غنی ہیں، ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، کہ میت کا کھانا کھلاتا ہے، اور باقی جو شریف فقیر ہیں وہ یہ کھا سکتے ہیں۔ صحیح۔ باقی سوئم کے علاوہ 10واں 20واں 40واں کا جو کھانا ہوتا ہے، اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ غربا کو کھلائیں، لیکن اگر پھر بھی اغنیاء بھی کھا لیں تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال لیں گے؟ سر میں 2000 کے اندر گیا تھا عمرے کے اندر ہی، تو سر میں نے عمرہ کیا تھا، عمرے کے اندر میں نے بال چھوٹے کروائے تھے میں نے، تو کیا میرا عمرہ ہو گیا یا میرے اوپر دم واجب ہو گیا؟ بال چھوٹے کروائے تھے، کیا فرمایا؟ شاید یہ سوال سن کے سمجھے ہوں کہ حلق کروانا ہی ضروری۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو حلق کروایا جائے یا آپ کے بال ایک پورے سے بڑے ہیں تو چوتھائی، کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر، انگلی کا یہ پورا ہوتا ہے، کم از کم ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کاٹ لیے جائیں۔ اگر تو انہوں نے اس طرح کیا، ان کے بال بڑے تھے، ایک پورے سے بڑے تھے، اور انہوں نے کم از کم چوتھائی سر یا اس سے زیادہ بال ایک پورے کے برابر کاٹ لیے تھے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تھا، وہاں دیکھا دیکھی تھوڑا سا یہاں سے کاٹ لیا، تھوڑا سا یہاں سے کاٹ لیا، تھوڑا سا پیچھے دیکھے، صحیح ہے، اس طرح لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ احرام سے نہیں نکلیں گے، اور اپنے زوم میں اگر یہ سمجھیں کہ یار اس طرح میں نکل جاتا ہوں، صحیح، تو اس صورت میں جو ہے ان پر دم لازم ہوگا۔ تو لہذا دونوں صورتیں میں نے بتا دی ہیں، بال بڑے تھے تو تقصیر بھی کروا سکتے ہیں، حلق کروانا ضروری نہیں ہے، تقصیر کروا سکتے ہیں جبکہ بال بڑے ہوں، ایک پورے سے زیادہ ہوں، اور کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ لیے جائیں۔ اگر اس طرح ہو گیا تھا تو کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تھا، ایک پورے سے کم بال تھے، انہوں نے اس طرح کاٹے، یا زیادہ بال تھے، بڑے بال تھے لیکن چوتھائی سر سے کم کاٹے ہیں یا ایک پورے سے کم کاٹے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر دم لازم ہوگا۔ ٹھیک جی، دم لازم ہونے کی صورت اس کو بیان کیا گیا۔ اگلی کال لیں گے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو ہاتھ ناف کے نیچے ہونے چاہیے یا ناف کے اوپر ہونے چاہیے؟ جی، نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ دیکھیں، سنت یہ ہے اور حدیث سے ثابت ہے، مرد کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، یہ ناف ہوتی ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ باندھیں۔ صحیح، مرد کے لیے سنت یہی ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ جی، اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ زندہ مرغی صدقہ دے سکتے ہیں؟ زندہ مرغی صدقہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور ذبح کر کے ہی دیں، صحیح، زندہ جانور بھی صدقہ میں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کالا بکرا ہی ضروری ہے یا سفید بکرا بھی دے سکتے ہیں؟ لیکن کالا بکرا بھی ضروری نہیں ہے۔ صحیح، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ چیل کموں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، صحیح، کلیجی وغیرہ پھیپڑے اس طرح کھلا رہے ہوتے ہیں، تو چیل کموں کو نہ کھلایا جائے اس طرح، جو ہے اس طرح دینے سے صدقہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ صحیح، خاص اگر ان کو کھلایا جائے، خبیث جانور ان کو کہا جاتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو جو ہے آپ یہ گوشت دے دیں، یا صدقہ جو ہے یہ رقم میں بھی دے سکتے ہیں، صحیح، کسی ضرورت مند کو آپ رقم دے دیں، صدقے کی رقم آپ مسجد و مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ نفلی صدقہ ہوتا ہے نا جان و مال کا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب جیسے دعوت اسلامی کے الحمدللہ رہائشی ہمارے مدارس بھی ہیں، جامعۃ المدینہ بھی ہیں، جس میں ہزارہ طلباء اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عالم کورس کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کا یہ جو پیسہ ہے صدقے کے حوالے سے، جیسے اگر آپ بکرا دینا چاہتے ہیں، مرغی دینا چاہتے ہیں، یا جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رقم دینا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کی ان رقم کو، اشیاء کو اچھے انداز میں استعمال کر لیتی ہے، اور طلبہ جو ہے وہ الحمدللہ جو عالم بن رہے ہیں، وہ اگر آپ کوئی اچھا گوشت پیش کریں گے تو انشاءاللہ ظاہر وہ طلبہ بھی کھائیں گے۔ اور میں یہ عرض کروں گا ضرور کہ عموماً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تعداد ہے، ظاہر سب اس طرح نہیں کرتے ہوں گے، کہ عموماً وہ 2000 روپے کا بکرا ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب 2000 روپے کا بکرا اس دور کے اندر آپ بتائیے
کہ اس کے اندر گوشت کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی. تو اس طرح کے جو بکرے ہوتے ہیں عموماً ان کے اندر کوئی گوشت بھی نہیں ہوتا اور وہ بعض اوقات پکنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. تو لہٰذا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، صدقہ ہی دے رہے ہیں، تو بھلے کم دیں لیکن ایک اچھی چیز، نفیس چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. اس سے جو کھائے گا یقیناً اس کا دل بھی خوش ہوگا. اب ایسی چیز ہم پیش کریں جو کھانے کے قابل بھی نہ ہو، آپ نے پیسہ بھی خرچ کیا اور بعض اوقات وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ لہذا کوشش فرمائیں کہ اچھی چیز پیش کریں، نفیس. مثال کے طور پہ کیا فرماتے ہیں کہ موسم کے پھل کیا یہ صدقے میں دی جا سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. اور صدقے میں دینے کے لیے جو ہے جی افضل کیا ہے؟ جی افضل یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ دیا جائے. صحیح. جیسا کہ حدیث میں ہے نا کہ ایک صحابی نے سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو فرمایا کہ پانی. صحیح. اس وقت پانی کی حاجت تھی، ضرورت تھی، تو انہوں نے کنواں کھدوایا تھا. تو لہذا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھ لے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دے دے، کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں ضرورت ہے تو وہاں دے دے. تو دینے سے پہلے غور کر لے کہ جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا. اب جیسے دعوت اسلامی کے جو ہمارے مدارس ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، اس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں ہزارہا طلبہ ہیں جو کہ علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آتے ہیں، وہ عالم بنتے ہیں. تو ظاہر موسم کا جو پھل ہے، مثال کے طور پہ آم ہیں، انگور ہیں، اس طرح کے جو فروٹس ہیں، ظاہر کوشش کی جاتی ہے کچھ نہ کچھ ان کو پیش کیے جائیں، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پھل اتنا سستا نہیں ہوتا کہ ہزارہ طلبہ کو یہ پیش کر دیے جائیں. تو اگر آپ کا اس حوالے سے ذہن ہو تو آپ خود اپنے ہاتھ سے جامعۃ المدینہ میں تشریف لے جائیں، مدارس المدینہ میں تشریف لے جائیں، آپ خود خرید کر جو ہے ان کو پیش کریں. انشاءاللہ دعائیں بھی ملیں گی، دل بھی خوش ہوں گے، بڑی برکتیں ملیں گی. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ مزید برکت ملے گی. جی اگلی کال لیں گے ہم. کہ 33 سال سے چچا زاد کی زمین استعمال کر رہا ہوں جو کہ انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں. ان کی زمین سے چاندی کے سکے ملے ہیں جن پہ 1840 سن لکھا ہے. سکوں کا مالک کون ہے؟ لیکن جو زمین کا مالک ہے وہی اس کا مالک ہوگا. مزید اس میں تفصیل ہے تو اس کے لیے بہتر یہ کہ یہ دارالفتویٰ اہل سنت میں رابطہ کر لیں، کال کر لیں تو انہیں بتا دی جائے گی. جی مزید کال. جی میرا سوال یہ ہے، ہم جو ہے نا والدین کی جگہ پہ عمرہ کر سکتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل جو مسجدیں بنتی ہیں، مسجدوں میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں، اس شیشے میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے تصویر نظر آتی ہے بندے کی. تو کیا جن مساجد میں ایسے شیشے لگے ہوتے ہیں جہاں پہ بندے کے نمازیوں کی تصویریں نظر آ رہی تھی، کیا وہاں پہ نماز پڑھنا صحیح ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ والدین کی طرف سے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، یہ سال ثواب ہے. یعنی آپ عمرہ کریں گے، اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائیں. صحیح. تو بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ زندوں کی طرف سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ شیشے کے سامنے نماز. دیکھیں شیشے کے سامنے جو نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا جو عکس نظر آ رہا ہوتا ہے یہ در حقیقت تصویر نہیں ہے. صحیح. تصویر کے حکم میں نہیں ہوگا. تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس کے قریب نماز پڑھنے میں دھیان بٹتا ہو تو پھر اس کے قریب نماز نہ پڑھی جائے بلکہ تھوڑا سا دور پڑھا جائے. ویسے مسجد کی جو انتظامیہ ان کو ہم مشورہ تو دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے شیشے نہ لگائیں، کہ ظاہر لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے نا اس سے. کیا فرمائیں؟ لیکن مسئلہ بتا دیا جائے. مسئلہ بتا دیا. بعض مساجد میں ایسا ہے کہ اگر شیشے بھی ہیں نا تو انہوں نے کوئی اس طرح کا لگایا ہوا ہے، سفید اسٹیکر آتا ہے جس سے عکس وغیرہ نظر نہیں آتا. چاہے وہ نمازی کے قد تک ہی لگا دی، آدھے شیشے بھی لگا دیے جائیں تو اس سے بھی وہ عکس نظر نہیں آتا. لیکن وہ ضروری نہیں ہے. اور اگر بالفرض بعض اوقات ہوتا ہے کہ دور ہو، قریب ہو کے نماز نہ پڑھیں، تھوڑا سا دور ہو کے نماز پڑھیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی شیشے کے سامنے نماز پڑھے تو جائز ہے. ٹھیک ہے. وہ تصویر والا حکم اس میں نہیں ہوگا. جی مزید کال. کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے مجھے سبق جلدی یاد ہو جائے اور بھولے نہ؟ جلدی یاد ہو جائے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں حافظے کی مضبوطی کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں. ایک تو اس کے لیے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی غذا کا استعمال کیا جائے کہ جس سے حافظہ تیز ہوتا ہے، اور ایسی غذا سے بچا جیسے کھٹی چیزوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے کھانے پینے کے معاملے میں، اور اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نیکیوں کی طرف جو ہے وہ مشغول رکھے، گناہوں سے بچتا رہے، کہ گناہوں کی وجہ سے بھی نسیان کا مرض، بھولنے کا مرض جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے.
اور وظائف وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، وظائف بھی ملتے ہیں، وہ پڑھے جائیں تو انشاءاللہ تعالی حافظہ تیز ہوگا۔ اصل میں بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا۔ اگر آپ علم دین کے طالب علم ہیں، آپ عالم کورس کر رہے ہیں یا آپ حفظ کر رہے ہیں، تو پھر تو نفس و شیطان آپ کو پریشان کریں گے کہ یار حافظہ بہت کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، یعنی وہ بار بار آپ کو یہی باور کروائیں گے کہ گویا کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کا حافظہ کمزور ہے۔ تو یہ نفس و شیطان کی طرف سے بھی اس طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ بتکلف کوشش کریں اور جو یاد کرنے کا تقاضا ہے نا اس کو پورا کریں۔ بعض اوقات ہم ایک نظر دیکھتے ہیں، صحیح طرح یاد نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہو رہا۔ یاد کرنے کے لیے اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کرنا پڑتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو سبق بھی یاد ہو جائے گا، کیونکہ طبیعتیں اس طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوشش کریں گے، اور یوں کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی ریاضت کرتا ہے اس کے لیے، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے بھی، تو یہ ساری چیزیں کرنی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے لیے وظائف بھی ہیں، کچھ نسخے بھی ہیں، جیسے بادام کا استعمال بھی جو ہے اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ روزانہ اگر 7 بادام، یا یہ جو مدنی پنصورہ ہے الحمدللہ اس کے اندر اس طرح کے وظائف اور طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو بھی حاصل کر لیں، پڑھ لیں۔ لیکن بعض اوقات نفسیاتی طور پر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، انشاءاللہ ہم نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نمازی ہوں گے، یعنی ہمارے ذہن کے اندر اگر باہر کی باتوں نے مطلب یہ کہ گھر کیا ہوا ہوگا تو اچھی باتیں ذہن کے اندر کس طرح آئیں گی۔ تو کوشش کر کے اپنے ذہنوں کو فضول چیزوں سے خارج کریں۔ جیسے موبائل فون ہے تو موبائل فون کا بے جا استعمال، اور ظاہر اس کے اندر چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ بھی پھر ظاہر ہمارے حافظے میں چلی جاتی ہیں، اور وہ پھر ان کے خیالات آتے ہیں، وہ بار بار یاد آتی ہیں، تو اس لیے سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو لہذا اپنے ذہن کو فضول کاموں سے فارغ کریں اور سبق پر توجہ دیں، توجہ سے سنیں، پڑھیں، تو انشاءاللہ ضرور یاد ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔